حدیث ہے 7465, اس کی آپ شرح کیا کریں گے؟ ناسبی حضرات اسے بہت اچھالتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے جگانے کے لیے آئے تو انہوں نے جاگنے سے انکار کر دیا. ہاں جی سانو پتہ ہے جناب. یہ جب ہم ان کو یعنی آل امیہ کی کارستانیاں سناتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت علی نے بھی تو یہ کیا تھا. بھئی حضرت علی نے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ حضرت علی کے کوئی عیب کے طور پہ بیان ہوگا؟ ان کی محبت کا تقاضا تھا. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو عیب نہیں شمار کیا. ٹھیک ہو گیا جی. وہ تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مٹانے سے انکار کر دیا. محمد رسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھوانا چاہتا تھا, سہیل ابن عمر, صلح حدیبیہ کے موقع میں بخاری میں آتا ہے. اب یہ جو ناسبی اچھالتے ہیں نا صحیح بخاری کی حدیث 7465, اس میں یہ تھا, اس کے اوپر ذرا باب تو دیکھ لیں امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے. امام بخاری تو حضرت علی کے اس جواب سے رزلٹ نکال رہے ہیں مسئلہ تقدیر کا, قدریہ کے خلاف جو تقدیر کے منکر ہیں, کہ حضرت علی کا یہ جملہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ تقدیر غالب ہے. انہوں نے حضرت علی کے نیگیٹو پوائنٹ کے طور پہ تو اسے پیش نہیں کیا, اس سے تو دین کا مسئلہ نکالا ہے. 7465 ہاں جی. فی المشیہ والارادہ, یعنی یہ چیپٹر ہے مشیت اور ارادے کے بارے میں. ایک انسان کا ارادہ ہوتا ہے, ایک اللہ کی مشیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزیں جب جمع ہو نا پھر ہی کوئی کام ہو سکتا ہے, کہ آپ بھی نیت کریں پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی غالب ہو. اس باب کے تحت لے کے آئے کہ 7465, اور دیکھیں حضرت علی خود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں, اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین ابن علی اور علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کے نام کے ساتھ علیہم السلام بھی لکھا ہے. اور اس سے بڑی بات دارالاسلام والوں نے ڈنڈی بھی نہیں ماری, باقی جگہ ڈنڈی ماری ہے انہوں نے, رضی اللہ عنہ کر دیا ہے علیہ السلام کو. ٹھیک ہے 3748 حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کر, یہاں ان سے ڈنڈی نہیں ماری گی. اونکاری نہ دئیو کدھر یار, میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جے پامے پول کے. اور داؤد راز والے PDF میں بھی یہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام میرے اور فاطمہ کے پاس آئے, تہجد کا وقت تھا, اور ندا دی کہ تم لوگ اٹھ کے نفلی نماز کیوں نہیں پڑھتے. بھئی نفلی نماز پڑھنے کے اوپر کسی کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی بھی شریعت ساز تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, جیسا کہ بخاری میں آتا ہے ایک عورت تھی, وہ اس کا خاوند آزاد ہو گیا اور وہ ابھی تک غلام تھی. اب جب عورت آزاد ہو گئی اور خاوند غلام تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے, اس کا رول یہ ہے کہ اگر خاوند جب تک آزاد نہ ہونا تو عورت کی مرضی ہے کہ وہ نکاح تنسیخ کروا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا, وہ خاوند سے اس نے کہا میں نے تو لہدگی لینی ہے. وہ خاوند پورا دن روتا رہتا تھا, داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی, بخاری کے الفاظ ہیں. انہوں نے اس خاوند نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی. آپ نے اس عورت کو بلا کے کہا کہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ. کہ یا رسول اللہ میں آزاد ہوں, یہ غلام ہے, میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی. تو آپ نے فرمایا کہ تو رہ لے تو بہتر ہے. ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟ کہا نہیں میں مشورہ ہی دے رہا ہوں, حکم تو میں نہیں دے سکتا, اللہ کی شریعت تو نہیں بدل سکتا. تو ان کا میں نہیں مانتی. آج یہ باتیں کرے تو کہتے ہیں گستاخ ہو گیا. کسی نے گستاخ نہیں کہا. تو نبی شریعت ساز نہیں ہوتا, نبی شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے. یا کسی معاملے میں کوئی حکم فرمائے اللہ انڈورس کر دیتا. جیسے فرمایا کہ مجھے امت کا خیال نہ ہوتا, میں مسواک کا حکم دے دیتا. اگر آپ حکم دے دیتے اللہ انڈورس کر دیتا, شریعت بن جانی تھی. یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں, چھپا نہیں رہے. کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا تم اٹھ کے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی نے پھر جواب میں کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم انما انفسنا بید اللہ, بے شک ہماری جانیں جو ہیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا. تو نبی علیہ السلام فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. اور حضرت علی کہتے ہیں ہم سے حضور نے کچھ نہیں اس کے جواب میں کہا. جاتے ہوئے آپ نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے بات کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقال الانسان اکثر شیء جدلا, اور اپنی یعنی ران کے اوپر یوں ہاتھ مارا یوں پٹ پہ, اور کہا انسان بڑا جھگڑا ہوا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے, یعنی انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایک اسکیپ روٹ تلاش کرتا ہے.
تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں ہے، کوئی فجر کی نماز کے لیے تو اٹھانے نہیں آئے تھے، تہجد کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے اپنا شرعی حق استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے اس پہ کمنٹس کر دیے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنا شرعی حق کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، جھگڑا کر لیتا ہے۔ اگر یہ کوئی خلاف شرع بات ہوتی تو نبی پہ واجب ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ٹوک دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے الفاظ ہیں مجھے نبی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ یعنی حضرت علی نے جو جواب دیا انہوں نے اپنے لیے ایک ایکسکیوز بیان کر دیا، جو لیم ایکسکیوز نہیں تھا، بالکل صحیح ایکسکیوز تھا، اور اسے امام بخاری نے قدریہ والا جواب تلاش کیا۔ اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو نفلی عبادت تھی، اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام خود قدغن نہیں لگا سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور جہاں قدغن لگانی ہوتی تھی وہاں پر سخت الفاظ میں ہوتی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نکاح کرنے لگے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ حضرت علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ان کو پتا تھا نہیں میرا عام سٹیٹس نہیں ہے، میں داماد رسول ہوں اور آل رسول مجھ سے چلنی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حالانکہ اب یہ معاملہ میں شریعت میں ایک مخصوص حکم حضرت علی کے لیے آ گیا کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں ان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، حضور خود کی ہیں، باقی صحابہ نے کی، حضرت علی کو اجازت نہیں تھی۔ اب یہ ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا نا تو بس ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی حکم نہیں فرمایا، لہٰذا یہ حضرت علی کی تنقیص پہ پیش کرنا بالکل جو ہے وہ جرم ہے۔